السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 1 ہے، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس کا نام، زمان نزول، موضوع اور مضمون کا کچھ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت کے فقرہ والشمس وانشق القمر سے ماخوذ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ القمر آیا۔ قمر کے معنی کیا ہے؟ چاند کے ہیں۔ زمان نزول کے متعلق شق القمر کے واقعے کا ذکر آیا ہے، جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ مینا کے حج میں جو حاجی لوگ جو قیام کرتے ہیں اسے مینا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ موضوع اور مضمون، اس میں کفار مکہ کو اس ہٹ درمی پر تنبیہ کیا گیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، فی الواقع برپا ہو سکتی ہے اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان قرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا۔ اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا۔ پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے۔ وہ درہم برہم ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اصل میں کچھ نہ کچھ عذر پیش کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام سے جو ہے بچتے رہے۔ اسی ہٹ درمی پر اس سورے میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے سری نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ کتنے چیز ہو گئے تھے؟ کلام کے آغاز میں نہ کلام کی بات مانتے ہیں، نہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ نشانیوں کے ذریعے سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت جو ہے برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اس وقت مانیں گے۔ بات ان کو سمجھ میں
پچھلی قوموں کے اندر بھی منکرین کا معاملہ یہی تھا، انکار کرتے، جھٹلاتے، نشانیاں دیکھتے، پھر بھی مان کر نہیں دیکھتے۔ فرعون جو ہے 2 نشانیاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی، پھر آگے 7 نشانیاں دیکھا، پھر جب دریا میں جب بیچ میں جب پیچھے چلنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے، غرق ہوا، تب اسے یہ یقین ہوا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جس بات کو پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس وقت کیا کہا؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا کہا گیا؟ اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو بھی ہے، انسان کو جو اس دنیا کے اندر موت کی خرخراہٹ سے پہلے، موت سے پہلے اسے معافی بخشش طلب کر لینا، ایمان لے آنا، ایمان پر قائم رہنا، گناہوں کی بخشش، یہ تمام چیزیں موت سے پہلے کرنے کی ہیں۔ یہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ہٹ درمی، ضد، انا، اتنے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، جادو ہے کر کے بات کو رد کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے، جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر یہ کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعے سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر اصرار کرے کہ عذاب دیکھے بغیر نہ مانیں گے۔ اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں، وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آ گیا کہ جس جرم پر دوسرے پکڑے گئے وہی تم کرو گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا؟ اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت جو ہے شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے وہ برپا ہو جائے گی۔ قیامت جو ہے لانے کے لیے اللہ کو کوئی مشکل نہیں، بلکہ کن فیکن ہو جائے اور چیز ہو جاتی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے، اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چٹا اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ثبت ہونے سے رہ نہیں گئی۔ سب اعمال نامہ ہمارا تیار، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں چاہے اچھا یا برا، وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ کون نوٹ کر رہے؟ کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ جو ہے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس صورت کا پس منظر۔ اب پہلی آیت کی ترجمانی اور تفسیر پر ہم آتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی
جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے درم برم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسے ایک عظیم کرۂ شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا وہ برپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور افلاک کا یہ سارا نظام درم برم ہو سکتا۔ اس میں کوئی چیز ازلی اور ابدی اور دائم و مستقل نہیں کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے ذات سے، تمام چیزیں فنا ہونے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرنا، بلکہ جو نہ فنا ہونے والی چیز اللہ کی ذات ہے اس سے محبت کرنا، اس سے قرب بڑھانا، اور اس نے جو ہدایت رہنمائی ہم کو قرآن میں دی ہے اسے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک جو ہے اس کا پیغام پہنچانا۔ تو یہ بتایا جا رہا کہ ظاہر ہے کوئی چیز جو ہے اس میں ابدی اور دائم مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ بعض لوگ آگے پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد اور دوسرے اس میں جو ہے اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ اس واقعے کے عینی شاہد ہے، عینی گواہ ہیں، اور وہ بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے۔ 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے، لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی وہ یہ ہیں، یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے کا۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، ایک کو پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لمحے اور پھر دونوں ٹکڑے جو ہے باہم جڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے۔ حاجی لوگ جو ٹھہرتے نا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو، کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ یہ ان کا جب ایمان لانا نہیں ہوتا نا، ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ کیا کہتے جادو ہے، دھوکہ ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ شیطان کیسے ہیلے بہانے اور عذر جو ان سے کہلواتا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی
کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ قرآن جب کہہ رہا ہے تو پھر یہ صحیح ہے۔ اچھا، بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے، خود حضرت انس کی بھی بعض روایات میں تو یہ واقعہ جو ہے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے، خود حضرت انس رضی اللہ کی بھی بعض روایات میں مرتین یعنی 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں، اور بعض میں فرقتین اور شقتین 2 ٹکڑے کے الفاظ۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف 1 مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کے آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہے، بالکل ہی بے اصل۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی، یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں، ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قریب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ہے۔ ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھی، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ آگے مفسر لکھتے ہیں کہ معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن نہیں کہ چاند جیسے عظیم کرے کو 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائے اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔
دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئے ہیں، ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش زنی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی میگنیٹک فورس کے سبب وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملے۔ رہا دوسرا اعتراض تو اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لمحے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خالص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پورے روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کیرلا کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا کہ اس رات وہاں کی ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنظیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصدگاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔ یہ تھا آیت نمبر 1 کی ترجمانی اور اس کی تفسیر کا ہم نے مختصراً مطالعہ کیا۔ آئندہ آگے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔